کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ جی کون؟ عابد اتاری۔ عابد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اندر آئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بیٹھے عابد بھائی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور عابد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ ارے عابد بھائی آپ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے عمر بھائی چائے بھائی کا انتظام کریں، عابد بھائی آئے نا، چائے بھائی کا بندوبست کریں۔ جو بات سنیں جی، جب تک چائے بنے گی پانی لے آئیے گا۔ بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب۔ میرے پیارے بھائیوں، پانی کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس حدیث پاک سے ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو آپ وضو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کہ وضو میں بھی اسراف ہے۔ فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ عابد بھائی آپ کی بات سمجھ رہا ہوں میں۔ آپ نے ٹھیک کہا عابد بھائی، پانی کی اہمیت تو ہمیں رمضان میں ہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ باقی کے 11 مہینے تو ہم روزہ نہیں رکھتے۔ جی، رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں اور باقی نفلی روزے پورے سال رکھ سکتے ہیں سوائے ان 5 دنوں کے، اور وہ 5 دن یہ ہیں: ایک عید الفطر کے دن یعنی یکم شوال المکرم، اور 4 دن ذی الحجۃ الحرام کے یعنی 10، 11، 12، 13۔ ان 4 دنوں میں جو ہے نفلی روزے بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن باقی مہینوں میں مثال کے طور پر محرم الحرام کے مبارک مہینے میں 9 اور 10 یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ 9 اور 10 کو تو واقعہ کربلا بھی پیش آیا، غالباً اسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، اسی لیے ان دنوں میں روزے کی اہمیت ہوگی۔ بے شک اس ماہ کی 10 محرم الحرام کو انتہائی دلسوز واقعہ کربلا پیش آیا، لیکن عاشور کے لفظی معنی 10ویں روز کے ہیں، اور اس دن کے روزے کی اہمیت واقعہ کربلا سے بھی پہلے کی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشور کے دن روزے دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اسی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ عز و جل نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا تھا، لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بانسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ عابد بھائی آپ نے ہمارے ماشاءاللہ علم میں اضافہ کر دیا، آپ نے ہمیں وہ باتیں بتائی جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ بلکہ اس دن مزید اور بھی واقعات ہوئے ہیں جس کا تفصیلاً ذکر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی رسالے کرامت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں نقل ہیں۔ اس رسالے کے مطالعے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور مزید معلومات حاصل ہوگی۔ بہرحال میں پانی کی اہمیت کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ انشاءاللہ میں یہ پانی پی کے ختم کر دیتا ہوں اور نیت کرتا ہوں محرم الحرام کے روزے رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں بھی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عز و جل آپ دونوں نے نیت کر کے ہمت بڑھا دی، کیا ہی اچھا ہو کہ رائے خدا عز و جل میں سفر کرنے والے مدنی قافلے میں یہ روزے رکھے جائیں۔ قافلے اونٹوں پہ جو جاتے تھے؟ قافلے سے مراد دعوت اسلامی کے تحت رائے خدا عز و جل میں علم دین کے حصول کے لیے مسجد سفر کرتے ہیں، جہاں دین متین کی کثیر معلومات حاصل ہوتی ہے، وہیں دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ آپ بھی نیت فرما لیں کہ یوم عاشورہ کے دن مدنی قافلے میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے، چلیں نماز کے لیے چلتے ہیں۔